ایک سوال ہے کہ تقلید سے لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ بغیر تقلید کے نہ ہماری نماز درست ہو سکتی ہے، نہ ہمارا کوئی عمل درست۔ آیت اللہ سیستانی کے جو فالوور ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں، جو رہبر کے جو تقلید کرنے والے ہیں جو ان کے فالوور ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں۔ تقلید ہماری مجبوری ہے، مرجع کی مجبوری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فرقان حیدر رضوی آپ تمام ناظرین کا راہ آزاداری یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب۔ آقا السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے جو ہماری آڈینس کی طرف سے بہت آ رہا ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی مولانا ضمیر اختر جعفری صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ کہ انہوں نے کہا تھا تقلید پہ ویڈیو ہم لوگ نے بنائی تھی، اس پہ ڈسکشن ہم لوگ کا تقلید پہ ہو رہا تھا۔ تو ایک سوال یہ آیا کہ تقلید سے لوگ دور کیوں جا رہے ہیں؟ ایک ہمارے ناظرین نے پوچھا تقلید سے لوگ دور کیوں جا رہے ہیں اور مطلب تقلید کو فالو کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں، مطلب بہت سے لوگ کیا بہت سی کمیونٹیز بن رہی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری تقلید کو بائیکاٹ کریں گے۔ تو ایک سوال ہے کہ تقلید سے لوگوں کو کیا تکلیف ہے، یہ اس کا جواب دے دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، میں اس وقت آپ کے چینل پر حاضر ہوں۔ اور تقلید کا مسئلہ جہاں تک ہے تو اس کی ہمیں جڑ میں جانا پڑے گا کہ تقلید ضروری کیوں ہے اور آج کے دور میں اسے کیوں دور کیا جا رہا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے آخری زمانہ نزدیک آتا چلا جائے گا، شیطان کی محنت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بہت زیادہ کوشش اور کاوش کرے گا کہ کیسے انسان کو دین سے دور کرے۔ تو اب جب شیطان دین سے دور کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا آ کر کسی نماز پڑھنے والے سے، وہ یہ نہیں کہے گا خدا نخواستہ کہ تم شراب پی لو۔ کسی مجلس میں جانے والے سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ خدا نخواستہ تم برا کوئی عمل انجام دو، بلکہ وہ اسی عمل کے اندر ایسے شبہے اور ایسے شک پیدا کرے گا کہ انسان دین سے، نماز سے اور عزاداری سے، ان چیزوں سے دور ہو جائے۔ تو اب تقلید کا جہاں تک معاملہ ہے، بغیر تقلید کے نہ ہماری نماز درست ہو سکتی ہے، نہ ہمارا کوئی عمل درست ہو سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دین میں، ہم دنیاوی معاملے میں بھی دوسروں کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم کو اپنا گھر بنانا ہوتا ہے تو ہم خود تو اپنا گھر نہیں بناتے ہیں کہ خود ہی مزدوری کریں، خود ہی مستری بن جائیں، خود ہی نقشہ بنائیں۔ جو جس کی فیلڈ ہے اس کی طرف جاتے ہیں، جو اس کا ماہر ہوتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تقلید میں بھی یہی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کے احکام کیا ہیں، قرآن کریم سے نماز کیسے نکالی جائے گی، شک پیدا ہو جائے تو ہم کیسے حل کریں گے۔ تو جب ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے تو ہم مجبور ہیں کسی ایسے عالم کی طرف رجوع کرنے پر کہ جس کو نماز کے مسائل معلوم ہو، جو قرآن سے چیزوں کو نکال سکے۔ لہٰذا ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں۔ تقلید ہماری مجبوری ہے، مرجع کی مجبوری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم تقلید کریں گے تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تقلید سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ شیطان دیکھ رہا ہے کہ اس مرجعیت کی طاقت کیا ہے۔ آج پوری دنیا نے دیکھا ہے، بالخصوص پچھلے 10 سالوں میں جو مرجعیت کی طاقت پوری دنیا نے دیکھی، چاہے وہ عراق ہو اور چاہے وہ ایران ہو، IS کا خاتمہ ہوا مرجعیت کی بنیاد پر۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان باقاعدہ طور پر اللہ کی توحید پر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے میں محبت پھیلا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب ہے آیت اللہ خامنئی، جنہیں ہم رہبر کہتے ہیں۔ ان کی تدبیر اور ان کی گائیڈنس میں آج تمام مسلمان ایک ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اب وہ شیطان کیا کرے گا؟ تو وہ چاہتا ہے کسی طرح یہ دو طاقتیں چھین لے، یعنی ایک آیت اللہ سیستانی کے جو فالوور ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں، جو رہبر کے جو تقلید کرنے والے ہیں جو ان کے فالوور ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ شک پیدا کرتا ہے اور شبہے ڈالتا ہے کہ یہ ہمارے جیسے تو ہیں، یہ بھی تو ہمارے جیسے ہیں، ہم ان سے دین کیوں حاصل کریں۔ حالانکہ یہ جب اپنے کپڑے سلوانے کے لیے ٹیلر کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ بھی تو ہمارے جیسا ہے، ہم اس سے کپڑے کیوں سلوائیں، ہم خود سلیں گے۔ یا جب وہ مکان بنواتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ انجینئر بھی تو ہماری طرح ہے، ہم اس سے کیوں نقشہ بنوائیں گے، ہم خود بنائیں گے۔ دین کے معاملے میں وہ کرتا ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے یہ آخری زمانہ نزدیک آتا چلا جائے گا، شیطان اس میں اور تیزی لائے گا، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا لشکر آمادہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس وقت مرجعیت سے جدا ہو گئے، اگر ہم نے تقلید کا انکار کر دیا تو ہم امام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو افراد حضرت مسلم تک پہنچ گئے وہی امام حسین تک پہنچے، اور جو مسلم تک نہیں پہنچے وہ امام حسین تک نہیں پہنچے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مراجع کرام کا مقام حضرت مسلم والا ہے، لیکن یہ بھی نائبین امام ہے کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امام حسین کا راستہ کیا ہے، امام آخر کا راستہ کیا ہے، انہی کے ذریعے پہنچیں گے۔ لہٰذا شیطان جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا تھا، آج کے دور میں امام زمان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ مرجعیت سے، علم سے اور عالمیت سے ان کو دور کر دیا جائے۔ آقا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ناظرین کو بہت اچھی طرح سے آپ نے سمجھا دیا کہ تقلید کی کیا امپورٹنس ہے۔ اور مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا تقلید کے لیے ہمیشہ سے ایران اور عراق کی طرف ہی رجوع کیا گیا ہے؟
یا ہندوستان میں یا اور جگہ کے مرجع کرام ہوئے ہوں جن کی تقلید کی گئی ہو ماشاءاللہ یا ان کا توضیح آئی ہو؟ جی مطلب ان کا سوال ہے کہ ایران یا عراق میں ہی تقلید کی طرف رجوع زیادہ کرا جاتا ہے یا پھر پہلے کہیں اور کوئی ایسا علاقہ تھا جس میں تقلید کری جاتی تھی؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ سوال کئی مرتبہ جوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیوں رجوع کریں نجف کی طرف، ہم کیوں رجوع کریں ایران کی طرف، ہمارے ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو جب مرجعیت کی ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے اس ملک ہندوستان کو ایک زمانے تک وہی مرکزیت حاصل تھی جو آج نجف کو حاصل ہے۔ جیسے آج پوری دنیا جب سوال پوچھنا چاہتی ہے تو یا نجف کی طرف رخ کرتی ہے یا قم کی طرف۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے تاریخ تشیع میں کہ جب پوری دنیا کوئی مسائل دریافت کرنا ہوتے تھے تو وہ ہندوستان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمارے یہاں باقاعدہ طور پر مراجع کرام گزرے ہیں، ان کی توضیح المسائل، ان کے عملیے آج بھی کتاب خانوں میں موجود ہیں۔ الہ آباد کی سرزمین ہو، لکھنؤ کی سرزمین ہو یا پھر بہار کی سرزمین ہو، ان سب جگہ پر ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کی باقاعدہ تقلید کی گئی، یا موجودہ مراجع میں سے بعض نے یہ کہا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں ایسے اشخاص تھے کہ ان کی تقلید کی جا سکتی تھی۔ ابھی آپ اگر ماضی قریب کی بات کریں تو آیت اللہ سید علی نقی صاحب، جن کو نقن صاحب کے نام سے مشہور ہیں، جو باقاعدہ طور پر جب وہ آئے ہیں چھوڑ کر تو ان کے لیے ان کے دوستوں کے جو آج مراجع تقلید ہیں ان کے تاثر الگ الگ تھے کہ یہ گویا آج آدھا نجف اپنا علم لے کر واپس جا رہا ہے ہندوستان۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ خاندان ابقات کو دیکھیں، خاندان اجتہاد تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، لیکن خاندان ابقات کو دیکھو کہ ان کی کتنی زیادہ خدمتیں ہیں اس ہندوستان میں۔ ان کے جو اجداد گزرے ہیں باقاعدہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ناصر الملت ہو گئے، ان کا خاندان جو ان کے آباء و اجداد گزرے ہیں، صاحب ابقات کے نام سے جانتے ہیں، صاحب ابقات کے نام سے یہ کتاب صاحب، یہ صاحب ابقات ایک ابقاتی کتاب، ابقات الانوار کتاب کا نام ہے، اور اس کے لکھنے والے کو صاحب ابقات کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جس نے اس کتاب کو لکھا تھا۔ تو یہ وہ افراد ہیں، سرمایہ ہیں۔ آج اتفاق یہ ہے کہ علم کو بیان کرنے والے مجھ جیسے طالب علم آ گئے ہیں، یعنی میرے پاس وہ لیاقت نہیں ہے، میرے پاس وہ ظرفیت نہیں ہے، میرے پاس وہ علم نہیں ہے کہ لوگ رجوع کریں۔ اس لیے آج مرکزیت ہم سے دور ہو گئی، اور انشاءاللہ امید بھی ہے، دعا بھی ہے، کوشش اور کاوش بھی ہے کہ جو مرکزیت ایک زمانے تک ہندوستان کو حاصل تھی انشاءاللہ ظہور سے پہلے وہ مرکزیت پھر حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنے شہر کے اور اپنے ملک کے مراجع کی طرف انشاءاللہ رجوع کریں گے۔ حالانکہ دین اور اسلام میں چھیترواد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کا اہل اعظم تقلید کریں، لیکن بہرحال علم اگر آئے گا تو اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، سستانی صاحب کا بھی کہنا سننے میں آیا تھا کہ آپ ہندوستان میں اور اس میں ایسا عالم کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہماری طرف آپ کو آنا پڑتا ہے، آپ خود ہی یہیں سے رجوع کر لیں، تو پہلے ہندوستان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ بالکل انشاءاللہ۔ جی آقا، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہماری آڈینس کو بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ آپ نے اگر یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا۔ خدا حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔